learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ ہود آیت 61۔ وَإِلَىٰ سَمُودَ، اور سمود کی طرف، اخاہم صالحہ، ان کے بھائی صالح کو۔ قوم سمود کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے۔ سمود عاد ثانیہ کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی آبادیاں شام اور حجاز کے درمیان وادی القرا اور اس کے نواح میں تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی آبادیوں اور مکانوں کے کھنڈرات سے گزرے تھے۔ سمود کی طرف ان کی قوم کے ایک شخص صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ صالح علیہ السلام ہود علیہ السلام کے 100 سال کے بعد مبعوث ہوئے تھے اور 280 سال زندگی پائی تھی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ صالح علیہ السلام نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی کہ اسی کو ایک مانو، اسی کے لیے دین کو خالص کرو، اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہوا انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور اس میں تمہیں آباد کیا، یعنی اس نے تمہاری تخلیق کا آغاز زمین سے کیا۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا گیا، اور اس میں تمہیں آباد کیا، یعنی تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا، اقتدار عطا کیا، تم عمارتیں بناتے ہو، باغات لگاتے ہو، جو چاہتے ہو کاشت کرتے ہو اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو اور اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہو۔ فاستغفروہ، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی جانب رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی برائیوں کی معافی مانگو اور آئندہ عزم کرو کہ برائی نہیں کرو گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ صحیح مسلم 2572۔ میرا رب اس کے قریب ہے جو عبادت کو اس کے لیے خالص کرے اور توبہ میں رغبت رکھے، وہی امیدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جو اس سے سوال کرے یا عبادت کے لیے پکارے وہ اس کے قریب ہے۔ قالوا یا صالح، اس نے کہا اے صالح، قد کنت فینا، یقیناً تو تھا ہمارے درمیان، مرجون، جس سے امید رکھی گئی، قبل ھذا، اس سے پہلے۔ سمودیوں نے صالح علیہ السلام کی اخلاص کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگے کہ ہم تم سے بہت امیدیں لگا بیٹھے تھے کہ تم ہمارے سردار ہوگے۔ صالح علیہ السلام اپنے علم، ذہانت، سچائی اور اپنے حسن تدبیر کے اعتبار سے ایسی شخصیت تھے جن سے قوم نے امیدیں وابستہ کر لی تھیں کہ ان کی صلاحیتیں قوم کے کام آئیں گی۔ یہ ان کی طرف سے ان کے نبی کے حق میں ایک گواہی ہے کہ وہ اپنی قوم میں بہترین شخص گردانے جاتے تھے، مگر جب وہ یہ توحید کی دعوت لے کر آئے جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھی، تب انہوں نے یہ بات کہی کہ اب تم سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اتنہانا، کیا تم ہمیں روکتے ہو، ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ یعنی تم ہمیں اس بات سے روکنا چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں، تم ہمارے بڑوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے کہ ہمیں نیا دین سکھاؤ اور ہم مان لیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اور البتہ ہم شک میں ہیں، مما تدعونا، اس سے جو تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ مریب، اس کی طرف جو بے چین کر دینے والا ہے۔ صالح علیہ السلام انہیں دعوت دیتے تھے کہ عبادت کو اپنے رب کے لیے خالص کرو، وہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، تم اسی کا دیا ہوا کھاتے ہو، اسی کی زمین پر رہتے ہو، پھر اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اس دعوت نے ان کے دلوں میں ایمان کی بجائے شکوک و شبہات کو جنم دیا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم تمہاری دعوت کو صحیح سمجھتے تو فوراً ایمان لے آتے۔ وہ دعوت قبول کرنے کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان کنت علی بینات من ربی، کہ بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، فمن ینصرنی من اللہ، تو کون مدد کرے گا میری اللہ سے، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدونی، تو نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے، غیر تخسیر، سوائے خسارہ دینے کے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت کی دلیل پیش کی کہ میرے پاس میرے رب کی نشانی ہے اور مجھے رسالت پر یقین ہے، اس نے مجھے اپنی رحمت سے یعنی رسالت سے نوازا ہے، اگر میں نے تمہیں پیغام نہ پہنچایا تو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا۔ یہ بتاؤ کہ میں رب کی نہ مانوں اور تمہاری مان لوں، تمہاری پیروی کروں، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا؟ تم خسارے اور ہلاکت کے سوا میرے لیے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرو گے۔
وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم حاذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، آیاتن تمہارے لیے ایک نشانی، فَذَرُوهَا چنانچہ اسے چھوڑ دو، تَأْکُلُوا فِی الْأَرْضِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگاؤ، فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قریب ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا، چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 59۔ یہ اونٹنی انہیں بصیرت کے لیے دی گئی تھی۔ اس اونٹنی کو چارہ کھلانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اسے کھلا چھوڑ دو۔ کنویں سے ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے، پھر باقی سب لوگ اس کے تھنوں سے دودھ پئیں گے، اور ایک دن باقی لوگوں کے پینے کا ہوگا۔ صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو تکلیف دینے یا قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وارننگ سنائی کہ وہ دور نہیں قریب سے آ پکڑے گا، اس لیے اس کو قتل نہ کرو۔ فَعَقَرُوهَا تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فَقَالَ تو اس نے کہا تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ 3 دن تک اپنے گھروں سے خوب فائدہ اٹھا لو، ذَلِکَ وَعْدٌ یہ ایسا وعدہ ہے، غیر مکذوب جس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ وہ سب اونٹنی کو مار ڈالنے پر متفق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَکَانَ فِی الْمَدِینَةِ 9 رَہْطٍ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ سورہ نمل 48۔ شہر کے 9 بڑے لوگوں نے قوم کو اپنا ہم نوا بنا لیا، پھر سب سے بڑے بدبخت نے اونٹنی کو تیر مارا جو اس کی ٹانگ میں جا کے لگا، اس طرح وہ اونٹنی قتل کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران اس قوم کا ذکر کیا جنہوں نے اونٹنی کو ذبح کیا تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو ذبح کرنے والا قوم کا ایک بہت ہی باعزت آدمی تھا، جیسے ہمارے زمانے میں ابو زمع اسود بن مطلب ہے۔ صحیح بخاری 3377۔ جب اونٹنی کے قتل کی اطلاع حضرت صالح علیہ السلام کو ملی تو وہ دوڑتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے جو ایک جگہ جمع تھے۔ وہ اونٹنی کو دیکھ کر رو دیے اور انہوں نے فرمایا کہ 3 دن تک اپنے گھر میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا، اور وہ بدھ کا دن تھا جس روز یہ واقعہ پیش آیا۔ فلما جاء امرنا چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقع ہونے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور فضل سے اہل ایمان کو اس دن کی عذاب اور رسوائی سے بچا لیا۔ ان ربک یقیناً آپ کا رب هو القوی العزیز وہی بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہلاک کر دیتا ہے جیسے سمود کو ہلاک کیا۔ یہ اس کی قوت کی دلیل ہے کہ وہ سرکش قوموں کو مٹا دیتا ہے، اس کے غلبے کی دلیل ہے کہ وہ انبیاء اور مرسلین کو بچا کر سرکشوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصَّيْحَةُ ایک ہولناک آواز نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں، جاسمین اوندھے منہ گرنے والے ہو کر۔ یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا اور اس کی آیات کو جھٹلایا، انہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ابن زید نے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے تھے۔ ابن ابی حاتم اگرچہ ان میں سے صرف ایک شخص نے اونٹنی کو زخمی کیا تھا، لیکن اسے کیونکہ سب کی رضامندی اور تائید حاصل تھی اس لیے سبھی کو اس جرم کا مرتکب قرار دیا گیا۔ کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ الا ان ثمودا کفروا ربہم سن لو بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لثمودا سن لو دوری ہے سمود کے لیے۔ ان کی بستیاں ایسی ویران اور سنسان ہوگیں کہ جیسے پہلے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں آئیں مگر انہوں نے انکار کر دیا تو ان پر ایسا عذاب آیا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیت خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد کی طرح قوم سمود سے بھی حد درجہ غضبناک تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو روتے ہوئے گزرو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ آ پکڑے جس میں یہ ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ صحیح بخاری 3381۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سمود کی بستی میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہاں کے کنوؤں کا پانی نہ پینا اور نہ اپنے برتنوں میں ساتھ لینا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے اپنا آٹا بھی گوندھ لیا ہے اور پانی بھی اپنے برتنوں میں بھر لیا ہے، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ گوندا ہوا آٹا پھینک دیا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جس نے آٹا اس پانی سے گوندھ لیا ہو وہ اسے پھینک دے۔ صحیح بخاری 3378۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔